يا مرحبا زين الشهور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. اما بعد. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں اترتی ہیں. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیے یہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ کیسے جلدی جلدی گزر رہا ہے. آج 22واں روزہ ہے، سبحان اللہ، اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے یہ رمضان شریف کا مہینہ کیسے گزر گیا. تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، جو روزے ہم رکھ چکے ہیں، یا اللہ تو ان کو شرف قبولیت عطا فرما، اور جو روزے باقی رہ گئے ہیں ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، روزوں کے مسائل و فضائل آپ سن چکی ہیں. اب میں آپ سب کے سامنے اعتکاف اور قیام اللیل کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں. اعتکاف کے معنی ٹھہرنے کے ہیں، اور شرعی محاورے میں دنیا کے سارے کاروبار چھوڑ کر عبادت الہی کی نیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے مسجد میں ٹھہر کر عبادت کرنے کو اعتکاف کہتے ہیں. اعتکاف کی حالت میں کثرت سے نمازیں پڑھیں، یعنی نفلی نمازیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ذکر الہی، تسبیح و تحلیل و تحمید و تکبیر کرنا چاہیے، اور درود شریف پڑھنے میں بھی مشغول رہنا چاہیے. قرآن و حدیث کا درس دینا اور مسجد میں وعظ و نصیحت کرنا بھی اعتکاف کی حالت میں جائز ہے، کیونکہ یہ بھی عبادت کے کاموں میں سے کام ہیں. معتکف کا عاقل مسلمان ہونا اور حیض و نفاس اور جنابت سے پاک و صاف ہونا اور اعتکاف کی نیت کرنا اور مسجد کا ہونا ضروری ہے. اعتکاف کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 فرض اور نمبر 2 سنت. فرض یہ ہے کہ نظر و منت مان کر اپنے اوپر لازم کر لے، یعنی جب اعتکاف میں بیٹھے تو لازم کر لے اور یوں کہے کہ میں اللہ کے واسطے اعتکاف کروں گی. اور جب میں نے یہ نیت کر لی، اور کتنے دن کروں گی؟ 10 دن کروں گی. آج میں داخل ہوئی ہوں اعتکاف میں، اعتکاف کی نیت سے بیٹھی ہوں، تو جب عید کا چاند نکلے گا پھر میں نکلوں گی. جب انسان نے یہ نیت کر لی تو چاہیے کہ اس کو پورا کرے، اور اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ اس کو پورا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، سورۃ حج، اپنی نظروں کو، اپنی منتوں کو جو تم نے مانی ہیں اس کو پورا کرو. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے اعتکاف کی نظر مانی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے دریافت کیا. آپ نے فرمایا تم اپنی نظر کو پورا کرو، جو تم نے نظر مانی تھی اس کو پورا کرو. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور رمضان شریف کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں 10 دنوں میں 10 روز کا اعتکاف کرنا جو ہے وہ سنت ہے.
اور اعتکاف جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان شریف کے آخری عشرے میں مرتے دم تک اعتکاف کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اور آپ نے اعتکاف جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، البخاری و مسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف میں بیٹھنے لگیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذي قبض فیہ اعتکف 20 یوما، البخاری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف بیٹھتے تھے، پھر جب وہ سال آیا جس میں آپ فوت ہوئے تو اس میں آپ 20 دن اعتکاف میں بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے مسلمان کو آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جس میں وہ دنیاوی کاموں سے بالکل بے نیاز ہو کر بس اللہ رب العالمین کی طرف ہی متوجہ رہے، اس کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، نہ صرف تلاوت بلکہ اس میں غور و فکر اور تدبر بھی کرے تاکہ اس سے اسے نصیحت حاصل ہو، اپنے تمام گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرے، بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائے اور دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرے۔ معتکف دوران اعتکاف مسجد سے باہر دنیاوی کاموں کے لیے تو کیا دینی کاموں کے لیے بھی مت نکلے، یعنی جب اعتکاف میں بیٹھ گئے مسجد میں تو دنیاوی کاموں کے لیے ہی نہیں بلکہ دینی کاموں کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ نکلے، سوائے ان ضروری کاموں کے جن کے لیے اس کا نکلنا ضروری ہے اور اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، ابو داود وصححہ الالبانی۔ معتکف ایک اعتکاف کرنے والا، اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ دوران اعتکاف کسی بھی مریض کی عیادت کے لیے نہ جائے اور کسی کے بھی جنازے کے لیے حاضر نہ ہو۔ کوئی مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے تو اس کے جنازے کے لیے بھی نہ جائے، بیوی کو مت چھوئے اور نہ اس سے مباشرت کرے، اور کسی کام کے لیے مسجد سے باہر نہ نکلے سوائے اس کے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، یعنی لیٹرین وغیرہ کے لیے، قضاء حاجت کے لیے اگر مسجد میں حمام وغیرہ نہیں ہے تو باہر نکل سکتا ہے اور فوراً ہی اپنی حاجت پوری کر کے اور وضو کر کے مسجد میں داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کی حالت میں تم اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، مردوں کی طرح عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے ساتھ اعتکاف کیا کرتی تھی، بخاری و مسلم۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت اعتکاف کہاں کرے؟ کیا عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ یہ سوال ہر سال ہی خواتین پوچھتی ہیں۔ آج ہم ذرا تفصیل سے اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ عورتوں کا گھروں میں اعتکاف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے،
بلکہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہے، گھر سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ دیکھیے سورۃ البقرہ میں، تم اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ مباشرت یعنی ہم بستری اپنی بیویوں سے مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ اگر اعتکاف کا تعلق گھروں سے بھی ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے کہ اپنی بیویوں سے اعتکاف کے دوران مباشرت مت کرو۔ اللہ یہ نہ کہتے کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو، ہم بستری مت کرو، کیونکہ مباشرت تو اعتکاف کے دوران جو ہے منع ہے، چاہے اعتکاف کہیں پہ بھی انسان کر رہا ہو، مباشرت منع ہے، لیکن اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب تم اعتکاف مسجد میں کر رہے ہو تو مباشرت مت کرو، ہم بستری مت کرو۔ دوسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ عورتوں کی نماز گھروں میں افضل ہے، آپ کی بیویاں آپ کے زمانے میں آپ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرتی رہیں، آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ گھروں میں اعتکاف کر لو، یہ تمہارے لیے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے بعد سب سے زیادہ مسائل میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی تھیں، انہوں نے بھی آپ کے بعد کبھی اپنے گھروں میں اعتکاف نہیں کیا۔ اگر گھروں میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو آپ کی بیویاں ضرور عمل کرتیں، چاہے زندگی میں ایک ہی بار عمل کرتیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی ضرور ان کی رہنمائی کرتے، لیکن کبھی بھی ایسے نہیں ہوا۔ میری محترم ماں اور بہنوں، اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی آپ کی ازواج، آپ کی بیویاں مسجد میں ہی اعتکاف کرتی رہیں، بلکہ آپ کی بیگمات میں سے ایک بیوی ایسی بھی تھی، آپ کی زوجات میں سے، آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی صاحبہ ایسی بھی تھی جنہیں استحاضہ کا خون آتا تھا، اور استحاضہ کا خون حیض کے خون سے آپ کو معلوم ہے الگ ہوتا ہے۔ حیض کا خون جو ہے اس میں جب حیض آتا ہے تو عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، اپنے شوہر سے ہم بستری نہیں کر سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور نہیں وہ اعتکاف کر سکتی ہے حیض میں، یاد رکھیے۔ لیکن استحاضہ کا خون جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بیماری ہے، اور استحاضہ کا خون جو ہے وہ پاک ہے۔ اس استحاضہ میں عورت نماز بھی پڑھ سکتی ہے، روزہ بھی رکھ سکتی ہے، اور مرد کے ساتھ مرد جو ہے ہم بستری بھی کر سکتا ہے۔ تو استحاضہ کے خون کی حالت میں عورت پاک ہوتی ہے۔ تو اس استحاضہ کے خون کی حالت میں آپ کی زوجہ، ہماری، میری اور آپ کی ایک ماں مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں، اور وہ مستحاضہ ہوتی تھی، ان کو استحاضہ کا خون آ رہا ہوتا تھا۔ جناب عائشہ، میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم ان کے نیچے برتن رکھ دیتے تھے، جب وہ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھتی تھی تو ہم ان کے نیچے برتن رکھ دیتے تھے تاکہ ان کا خون وغیرہ مسجد میں نہ گرے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر حضرت عائشہ کے الفاظ قابل غور ہیں، ہم غور کرتے ہیں حضرت عائشہ کے الفاظ پر، کہتی ہیں کہ ہم ان کے نیچے برتن رکھتی تھیں۔ اگر اعتکاف کی گھر میں کوئی گنجائش ہوتی تو کم از کم آپ کی یہ زوجہ مطہرہ، آپ کی یہ بیوی، میری اور آپ کی ماں جنہیں استحاضہ کا خون آتا تھا، تو ان کو آپ کی کوئی زوجہ صاحبہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی زوجہ صاحبہ، کوئی بیوی صاحبہ، ان کی کوئی سوکن ان کو یہ کہہ دیتی کہ آپ اس حالت میں تو گھر میں اعتکاف کر لیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے اعتکاف میری محترم ماں اور عزیز بہنوں جب بھی ہوگا مسجد میں ہوگا،
اور اگر مسجد میں عورتوں کے لیے پردے کا انتظام نہ ہو، سائٹ میں یا اوپر نیچے انتظام نہ ہو، پردے کا صحیح انتظام نہ ہو علیحدہ سے، تو وہ اعتکاف رہنے دیں اور اپنے گھر میں رہیں، اور گھر میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، نفلی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں اور ذکر اللہ، تسبیح و تحلیل کریں، گھر میں رہیں، انشاءاللہ اجر پالیں گی۔ لیکن اعتکاف جو ہے چاہے مرد کا ہو یا عورت کا ہو، اگر ہوگا تو مسجد ہی میں ہوگا، اور مسجد کے علاوہ گھر میں عورت کا اعتکاف نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران کیا کریں؟ اعتکاف کے دوران فرائض جماعت سے پڑھیں، جو فرض امام کی آواز آ رہی ہے اور امام جماعت کرا رہا ہے تو اس کے ساتھ فرض نمازوں کی ادائیگی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی کثرت سے کریں، اور نفلی عبادت جو ہے وہ سنت کے مطابق کرنی چاہیے۔ نوافل وغیرہ جو ہیں وہ ویسے ہی پڑھنے چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ مثلا نمازوں سے پہلے اور ان کے بعد کی سنتیں، نماز چاشت پڑھنا، قیام اللیل وغیرہ پڑھنا، جیسا کہ حضرت ام حبیبہ سے روایت ہے، حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بندہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 12 رکعات نفل ادا کرے گا، 12 رکعات نفل جس کو ہم سنت کہتے ہیں، 12 رکعات نفل یعنی 12 رکعات سنت ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، یا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے جب سے ان 12 رکعات کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سنی ہے، تب سے میں نے ان 12 رکعتوں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے، کیا میں اور آپ دن میں 12 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ اور وہ کون سی 12 رکعتیں؟ ہم نے دین میں بہت ساری باتیں جو ہیں نئی ایجاد کر لی ہیں، اور ہم اپنی طرف سے نماز کے آگے پیچھے سنتیں بنا کر ان کو نفل کا نام دے کر پڑھتے ہیں۔ میری بہنوں، جو سنت سے سنتیں ثابت ہیں، جو نفل ثابت ہیں، وہی پڑھنے چاہیے۔ ان 12 رکعت کی تفصیل سنن الترمذی میں موجود ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل الفجر۔ الترمذی وصححہ الالبانی۔ جو شخص، اب ذرا غور سے سنیے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میری اور آپ کی بات نہیں یا کسی کا قول نہیں، بلکہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور اس کو البانی نے صحیح کہا ہے۔ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اب 12 رکعت کون سی ہیں؟ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، یعنی 4 فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں، اور پھر 4 فرض پڑھ لیے تو اس کے بعد 2 رکعتیں، یعنی ظہر سے پہلے 4 اور اس کے بعد 2، یعنی فرضوں کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 سنتیں، عشاء کے بعد، عشاء کے فرض پڑھ لیے، میں فرضوں کی بات نہیں کر رہی، سنتوں کی بات کر رہی ہوں، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، اور فجر سے پہلے یعنی فجر سے پہلے یعنی فرضوں سے پہلے 2 رکعت۔ کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو ان 12 رکعتوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر روز، صرف رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی، اور رمضان کے مہینے سے پہلے بھی ہم کو اللہ رب العالمین ان سنتوں پر دائمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو سنتیں ہو گئیں، فرائض سے پہلے اور ان کے بعد کی سنتوں، اور اسی طرح نماز چاشت کے علاوہ قیام اللیل کا بھی
اس اعتکاف میں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یعنی رات کو تہجد پڑھتا ہے یا تراویح پڑھتا ہے، یہاں تک کہ امام جو ہے تراویح کی نماز پڑھا کر ختم کر دیتا ہے، تو پڑھنے والوں کے لیے اور امام کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم نے تو صرف 20 منٹ کھڑے ہو کر یا آدھے گھنٹے امام کے ساتھ مل کر تراویح یا قیام اللیل پڑھا، اللہ اکبر، لیکن اللہ رب العالمین پوری رات کے قیام کا اجر لکھ دیتا ہے۔ اللہ ہم کو اس سے محروم نہ کرنا، اللہ ہم کو اپنی رحمت سے قیام اللیل پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، قیام اللیل کوئی الگ نماز نہیں، نماز تراویح بھی قیام اللیل ہی ہے، اس لیے خصوصاً آخری عشرے میں نماز تراویح لمبی پڑھنی چاہیے، جیسا کہ تمہارے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات کی راتوں میں صحابہ کرام کو لمبی نماز پڑھائی۔ قرآن و حدیث میں قیام اللیل کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، میں پوری فضیلت تو بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی متقین کی صفات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، سورۃ الذاریات۔ وہ رات کو کم سویا کرتے ہیں، کون؟ متقی لوگ جو ہیں، متقین جو ہیں، وہ رات کو کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! آئیے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو موقع دیا ہے، آئیے ہم اپنی کمر کس لیں اور راتوں کا قیام شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں اور راتوں کو قیام کر کے اپنی پچھلی غلطیوں پر شرمندہ ہوں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور روئیں اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، ابن ماجہ، ترمذی وصححہ الالبانی۔ اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اگر یہ کام تم کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ دوسری حدیث ہے ترمذی کی، حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجنۃ غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعدها اللہ تعالی لمن اطعم الطعام والآن الكلام وتابع الصيام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا بیرونی منظر، اندر کا منظر باہر سے نظر آتا ہے اور باہر کا منظر اندر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر! انہیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو ان میں سے بنا دے، اللہ یہ صفتیں ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بالا خانے کو اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتا ہے، لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے، بات نرمی سے کرتا ہے اور مسلسل روزے رکھتا ہے، اور رات کو اس وقت نماز پڑھتا ہے جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ نمازوں کو پڑھتا ہے، قیام اللیل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر! میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، یہ حدیث احمد کی اور ترمذی اور حسنہ الالبانی اور صحیح سنن الترمذی میں اور صحیح الجامع میں موجود ہے۔ ان آیات اور احادیث کے پیش نظر خصوصاً آخری عشرے میں میری محترم ماں اور عزیز بہنوں قیام کرنا ضروری ہے۔ چھوڑ دیجئے عید کی شاپنگ کرنا، گھروں کی سیٹنگ کرنا، اللہ اکبر! کچھ بھی تو کام نہیں آئے گا، میرے اور آپ کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا سوائے نیک اعمال کے۔
یہ دنیا چند روزہ ہے، کما لیجئے۔ اس سال آپ اور میں موجود ہیں، پتہ نہیں آئندہ سال موجود ہوں گے یا نہیں۔ آج میں اور آپ موجود ہیں اس دنیا میں، اس دنیا دار العمل ہے۔ آج میں اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، روح ہمارے جسم میں موجود ہے۔ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب سے دعائیں مانگ لیں، اپنے رب سے توبہ اور استغفار کر لیں، اپنے رب سے قبر کی روشنی مانگ لیں، اپنے رب سے قبر کو گل و گلزار بنانے کی التجا کر لیں کہ اللہ میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بنانا، اللہ میری قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دینا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں سے درگزر کر دے۔ آج وقت ہے، آئیے میں اور آپ سچے دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے رجوع کریں اور اس سے دعائیں کریں اور استغفار کریں، اور اس سال کو، اس دن کو، اس گھڑی کو، اس رمضان کے مبارک مہینے کو اپنے لیے بابرکت سمجھ کر اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ یہ مسلمان، یہ دنیا آج بلاؤں میں گھری ہوئی ہے، ہم سب بلاؤں میں گھرے ہوئے ہیں، ایک سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے اترتا چلا جا رہا ہے۔ ہم ایک فتنے کے بعد دوسرے فتنے میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہم اللہ سے دور ہیں، بس دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اچھا کھا لیا، اچھا پی لیا، اچھا پہن لیا، اور جس نے یہ اچھا دیا ہے اس اچھے کو یاد نہیں کیا، اس اچھے کی شکر گزاری نہیں کی، اس کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ 2 رکعتیں پڑھ لی تو سمجھے کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر لیا، 4 رکعتیں پڑھ لی تو ہم نے کہا کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، بہت بڑا کام کیا ہے۔ نمازیں تو پڑھی ہیں ہم نے، اور پڑھتے تو ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن جو قبولیت کے وقت ہیں ہم ان کو بیکار ٹال دیتے ہیں، بیکار مصروفیتوں میں ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قبولیت کے وقت جو آدھی رات کا پہر ہے، آدھی رات کا وقت ہے، جس وقت تمہارا اور میرا رب آسمان دنیا پر اترتا ہے، وہ رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے، جب ہر رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں اور تم اس وقت غفلتوں میں پڑے ہوتے ہیں، میں اور آپ اس وقت واٹس ایپ میں، ٹویٹر میں، فیس بک میں پڑے ہوتے ہیں، اس کے اندر مشغول ہوتے ہیں، یا پھر باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، چغلیوں میں مشغول ہوتے ہیں، یا پھر دنیا کی واہیات کاموں میں ہم اپنے آپ کو مشغول کیے ہوتے ہیں۔ اور تمہارا رب اس وقت ثلث اللیل الآخر میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور تم کو اور مجھ کو آواز دے کر پکارتا ہے، یا آسیہ، یا خیریہ، یا جمیلہ، یا رضیہ، یا حمیرہ۔ کتنے کتنے نام لے کر اللہ مجھ کو اور آپ کو پکارتا ہے، ایک ایک کا نام لے کر کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر لہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں؟ جو بھی سوال کرے، جتنا بڑا بھی سوال کرے، جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے۔ اس ٹائم ہاتھوں کو اٹھا لو، آنکھوں سے آنسو بہا لو، گڑ گڑا لو، توبہ اور استغفار کر لو، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، پیشمان ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے رب کے سامنے لاؤ اور کہو کہ اللہ جی فلانے وقت میں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا، مجھ کو معاف کر دے۔ دیکھو تمہارا رب اس آخری پہر میں تم کو اور مجھ کو پکار رہا ہے۔ اللہ تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے، تو اس کو بھی پکار رہا ہے جو تیرا شریک ٹھہراتے ہیں، تو ان کو بھی پکارتا ہے۔ کہتا ہے کس کو؟ کہتا ہے جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے، جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جو زہر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ تو ان کو بھی کہتا ہے آؤ میں نے بخشش کے سامان کیے ہوئے ہیں، آؤ توبہ اور استغفار کرو تاکہ میں تم کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے،
ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما، ہماری اور ہمارے بچوں کی اور تمام مسلمانوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ جو بے راہ ہیں ان کو راہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ جو ضلالت کے راستے پر ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھا دے، گمراہی کے راستے پہ ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، ہماری اصلاح فرما دے۔ اللہ ہم کو معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔